إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الحدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام قرب و جوار سے تشریف لائے ہوئے بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں اور پردے پر بیٹھی ہوئی میرے ماؤں و بہنوں، ہمیں اور آپ کو ایک ایسا دھرم، ایک ایسا ریلیجن سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نوازا ہے جو پوری دنیا میں انسانیت کا تقاضا دکھاتا ہے، اور یہ مسلم جس کو مسلمان کہا جاتا ہے، ریلیزم مسلم کو مانتے ہیں، جس کا آئیڈیل محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ان کو اپنا آئیڈیل مانتے ہیں، نمونہ مانتے ہیں، ان کے طور طریقے پر چلتے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے کہ ہمارے سماج میں بہت ساری برائیاں ہیں، بہت ساری خامیاں ہیں، عقیدے میں بھی برائیاں ہیں، عمل میں بھی برائیاں ہیں اور اخلاق میں بھی برائیاں ہیں۔ اب سوال پیدا یہ ہوتا ہے کہ جو ہمارے سماج میں برائی ہے، اس کو مٹایا کیسے جائے، اس کو ختم کیسے کیا جائے؟ ہمارے سماج میں جو اندھیرا ہے، جو ظلمتوں میں ڈوبے ہوئے، اس کو نکالا کیسے جائے؟ تو اس کے لیے آج سے 1450 سال پہلے عرب کی سرزمین پر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے، ان تمام برائیوں کو نشٹ کرنے کے لیے، ختم کرنے کے لیے۔ اس زمانے میں لوگ بہت ساری اپرادھ کیا کرتے تھے، کرائم کیا کرتے تھے۔ بچے کے پیدا ہونے کے بعد باپ کا چہرہ سیاہ ہو جاتا تھا، کالا ہو جاتا تھا اور اس کے دل گھٹنے لگتے تھے۔ اس زمانے میں شراب پانی کی طرح پی جاتی تھی، حلال و حرام کا کوئی فرق نہ تھا، ایک دوسرے سے ذرہ برابر بے حقوق کا خیال نہیں رکھتے تھے، ذرا سی باتوں پر ایک دوسرے سے جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جاتے تھے۔ عورتوں کو تو کوئی ادھیکار ہی نہیں دیا جاتا تھا۔ بچے کے پیدا ہونے کے بعد باپ اپنے ہاتھ سے اس بچے کو دفن کر دیتا تھا، گاڑ دیتا تھا۔
اللہ تبارک و تعالی اسی کو قرآن کریم میں بیان کرتا ہے وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ وَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ، اور جب ان کو بتایا جاتا تمہارے گھر میں بیٹی پیدا ہوئی ہے، اس کا چہرہ کالا ہو جاتا تھا، اس کا چہرہ سیاہ ہو جاتا تھا اور اس کے دل گھٹنے لگتے تھے۔ يَتَوَارَىٰ مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ أَيُمْسِكُهُ عَلَىٰ هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ، اور یہی بیٹی پیدا ہونے کی وجہ سے باپ اپنا چہرہ اپنی قوم کو دکھاتا نہیں تھا۔ جب قوم کے لوگ ہم کو سوال کریں گے تمہارے گھر میں بیٹی پیدا ہوئی ہے، ہمیں تو کلنک ہونا پڑے گا، ہمیں تو اپمانت ہونا پڑے گا، اس سے بہتر ہے کہ ہم اپنی بیٹی کو اپنے ہاتھ سے دفن کر دیں۔ پھر وہ ظالم باپ اپنی بیٹی کو اپنے ہاتھ سے دفن کر دیتا تھا۔ وہ ظالم باپ اس وقت تک اس بیٹی کے دفن کرنے کے انتظار کرتا تھا جب تک کہ اس بیٹی کی آخری سانس نہ نکل جائے، تب تک وہ ظالم باپ اس قبر پر مٹی ڈالتا رہتا تھا جب تک کہ آخری سانس نہ نکالے۔ اس طریقے کے ظلمتوں میں لوگ ڈوبے ہوئے تھے۔ اس زمانے میں شراب پانی کی طرح پی جاتی تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جیسے سورہ مائدہ کی آیت نازل کرتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو، انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ لعلکم تفلحون۔ یہ ایمان والو، یہ شراب پینا، یہ فال نکالنا، یہ پاسے کھیلنا، یہ سب شیطانی کام ہے، تم اس سے پرہیز کرو، اجتناب کرو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو سکو۔ میرے بھائی تو کامیابی کی ضمانت دیتا ہے۔ شراب پیا کرتے تھے اس زمانے میں، شراب جس طریقے سے پانی پی جاتی تھی اس طریقے سے وہ لوگ شراب پیا کرتے تھے۔ جیسے سورہ مائدہ کی آیت نازل ہوتی ہے، صحابہ اکرام جو اس کے سبھیتا میں، اس کے سنسکرتی میں شراب شامل تھی، اس کے دسترخوان میں شراب شامل تھی، اس کو پھینک دیا، برتن کو بھی پھینک دیا، یہاں تک کہ اور برتن دھو دیا جائے تو پاک ہو جائے گا، لیکن برتن تک رکھنا گوارا نہ کیا۔ اپنے دل کو پریورتن کرنا سیکھا، اپنے لائف کو پریورتن کرنا سیکھا ہے۔ میرے بھائی جو یہ ہوتی ہے عمل، جو آیت نازل ہوتی ہے اور یہاں برائیاں ختم ہو جاتی ہے، برائیاں نشٹ ہو جاتی ہیں۔ اسی طریقے سے ہمارے سماج میں بھی برائیاں ہیں، بھید بھاؤ کیا جاتا ہے، کالے گورے پر بھی بھید بھاؤ کیا جاتا ہے، ایک دوسرے پر بھید بھاؤ کیا جاتا ہے، آتنک کیا جاتا ہے۔ یہ کیا ہے میرے بھائی؟ جو اللہ نے آپس میں بھید بھاؤ کو ختم کر دیا اور کہتے وہ لوگوں تم ایک ماتا پتا کے سنتان ہو، تمہارے ایک ہی ماتا پتا ہے، اس دھرتی پر جو تم آئے ہو تمہارے ایک ہی ماتا پتا ہے۔ یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا۔ ہے تمام کے تمام مانو جاتی، ہے تمام کے تمام انسانوں، تم کسی بھی دھرم سے تعلق رکھتے ہو، تم کسی بھی دھرم کا تمہارا مذہب کیوں نہ ہو، تم کسی بھی ریلیجن سے تعلق رکھتے ہو، تمہارا ایک ہی دھرم ہے اور تم ایک ہی ماتا پتا کے سنتان ہو۔ حوا علیہ السلام اور آدم علیہ السلام کے تم سنتان ہو، تم ایک ہی ماتا پتا کے سنتان ہو۔ آپس میں ایک بھائی چارہ کا سندیش دیتا ہے، اور کسی مذہب میں ہمیں ایسا سندیش کا نہیں دیا ہے کہ بھائی چارہ قائم کیا جائے۔ کالے گورے پر بھی بھید بھاؤ کو ختم کر دیا، اور کیا کہا وَلَا فَضْلِ الْعَرَبِيِّ عَلَىٰ عَجَمِيِّ إِلَّا بِالتَّقْوَىٰ۔ کوئی فضیلت نہیں رکھتا ہے عربی عجمی پر، کوئی فضیلت نہیں رکھتا ہے۔ اللہ کے قریب تو سب سے وہ ہے جو اللہ سے ڈرنے والے، اللہ کی خوف سے ڈرتے اور عبادت کرتے، اس کے عبادت میں مشغول رہتے۔ سب سے زیادہ تو اللہ کے قریب وہ ہوتے ہیں جو عمل کرتے ہیں، عمل سے بنتی ہے زندگی، جنت بھی جہنم۔ تو میرے بھائی تو یہ عمل سے بنتی ہے، نہ آپ گورے اور کالے پر بھید بھاؤ کریں گے، نہ آپس میں سمپردائکتا کریں گے، بلکہ دنگا فساد نہیں پھیلائیں گے۔ اگر آپ شکھت ہوں گے، ایجوکیشن رکھنے والے ہوں گے، اسلام کا گیان رکھنے والے ہوں گے۔
ہم اور آپ تو یہ مانتے ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو دین ہمارے پاس آیا یہ دین کے سنستھاپک ہے اور اسی نے دین کو لایا ہے، بلکہ جو یہ بولتے ہیں کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کو لایا وہ جھوٹ بولتے ہیں، بلکہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی نیا دھرم نیا ریلیجن نہیں لے کر آیا، بلکہ ان کے پوروجوں سے وہ دین آیا۔ اس سے پہلے جتنے بھی پیغمبر تھے، جتنے بھی نبی تھے، ان تمام پیغمبروں کا، ان تمام نبیوں کا جو دھرم تھا وہ اسلام ہی تھا، اور آدم علیہ السلام بھی اسلام پر قائم تھے، موسیٰ علیہ السلام بھی اسلام پر قائم تھے، عیسیٰ علیہ السلام بھی اسلام پر قائم تھے، سارے کے سارے پیغمبر ایک ہی دھرم پر قائم تھے، ایک ہی مذہب پر قائم تھے، وہ دین اسلام پر قائم تھے، اس کے علاوہ کوئی دوسرا دھرم پر قائم نہیں تھے، اور اسی دین کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا۔ آپ ان تمام برائیوں کو نشٹ کرنے کے لیے، ختم کرنے کے لیے، ان تمام برائیوں کو مٹانے کے لیے اس زمانے میں سب سے پہلا جو ہمارے اس دین کے سنستھا پر آئے وہ اللہ ہے۔ اللہ نے سب سے پہلا پیغمبر حضرت آدم علیہ السلام کو بھیجا تو اسلام پر قائم تھے۔ اس زمانے میں ایک ایسا بہت پیریڈ چلی جو لوگ شرک پر مبتلا نہیں تھے، شرک نہیں کیا کرتے تھے۔ اس کے بعد نوح علیہ السلام آئے۔ نوح علیہ السلام کی قوم کو شیطان نے پرغلایا اور کہا کہ دیکھو تم جا پیدا کرتے ہو، تم جا کھانا کھایا کرتے ہو، ان نیک لوگوں کی، ان نیک لوگ انسان جو مر چکے ہیں ان کے مجسمے بنا کر تم اپنے جہاں تم بیٹھا کرتے ہو وہاں پر نصب کر دو، وہاں پر رکھ دو۔ وہاں پر مجسمے لاتے تھے، بت بنا کر وہاں رکھ دیتے تھے، اور ان تو تبرک کی نیت سے دیکھتے تھے، وہاں پر جاتے تھے، منتیں پوری کرتے تھے۔ یہاں سے شرک کی ابتدا چالو، یہاں سے شرک کی ابتدا چالو ہوئی۔ اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کو اللہ کا درجہ دے دیے، اپنا مشکل کشا سمجھنے لگے، سنکٹ پر تھا ماننے لگے، اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کو اللہ کا درجہ دے دیا۔ یہ سے شرک کی ابتدا چالو ہوتی ہے اور آتے آتے لاسٹ اسٹاپ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے سارے دین کو باطل قرار دے دیا اور صرف اور صرف اسلام دین کو قبول کر لیا، اسلام کو پسند کر لیا۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ تبارک و تعالی نے اس دین کو چن لیا ہے، اس دین کو پسند کر لیا ہے۔ اس کے علاوہ کوئی دھرم قبول نہیں کیا جائے گا، اس کے علاوہ کوئی دین کو ایکسپٹ نہیں کیا جائے گا۔ اگر کوئی دھرم کو قبول کیا جائے گا، کوئی دین کو قبول کیا جائے گا تو اسلام ہی کو قبول کیا جائے گا، اس کے علاوہ کوئی دھرم کو قبول نہیں کیا جائے گا۔ اس کے علاوہ اگر کوئی دین ایکسپٹ کرتا ہے، قبول کرتا ہے، سویکار کرتا ہے، اللہ اس کو قابل قبول نہیں کرے گا۔ اللہ اس کو باطل کر دیا ہے، وہ دین قابل قبول نہیں ہے۔ اللہ نے اس دین کو پسند کر لیا، اس دین کو چن لیا، اور ہم اور آپ اسلام پر قائم ہیں۔ ہمیں اور آپ کو اسلام پر اللہ نے اتارا، اللہ کے نعمتوں کا ہمیں شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ اللہ نے ہمیں ایسا دھرم دیا، ایسا ریلیجن دیا جو پوری دنیا میں اور کسی کو حاصل نہیں ہے۔ میرے بھائیو، ہمیں اور آپ کو تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اللہ کا ہم جتنی نعمتوں کا ہم شکریہ ادا کریں ہم ادا نہیں کر سکتے۔ میرے بھائیو، ما تعد نعمت اللہ لا تحصوها، اللہ کی انگنت نعمتوں کا ہم جتنا بھی شکریہ ادا کریں، ہم اگر گننا چاہیں اللہ کی نعمتوں کا تو ہم گن نہیں سکتے ہیں۔ اللہ کی بے شمار نعمتیں، اور نعمتوں سے یہ بھی نعمت ہے کہ اللہ نے ہمیں مسلمان کے گھر میں پیدا کیا، لیکن افسوسناک خبر یہ ہے کہ مسلمان ہونے کے باوجود بھی مسلمان کے جو بنیادی چیزیں ہیں ان کو پراپت نہ کرا کے دوسری چیزیں آج ہم دے رہے ہیں۔ جو انسان کے مقصد بتاتا ہے اسے ہم نہ دے کے آج دوسری جگہ ہم منتقل کر کے رکھتے ہیں۔ آج آپ کی بنیادی تعلیم جو کہ مدرسے سے ہونی چاہیے، دین سے جڑی ہوئی ہونی چاہیے۔ شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب نے اسے الوطن الثلاثہ کا نام دیا۔ ان دین کی تعلیم حاصل کرنے والے، دین کو قبول کرنے والے، اور جو قرآن و حدیث کی صحیح سنت کے مطابق جو دین کی علم کو حاصل کرتے ہیں، تعلیم کو
پراپت کرتے ہیں، اللہ نے اسے انسان کو سب سے بہتر قرار دیا اور اسے الرسول الثلاثہ کا نام دیا، اپنے رب کی معرفت، اپنے دین کی معرفت اور اپنے نبی کی معرفت حاصل ہو جائے۔ یہ کب حاصل ہوگا؟ جب ہم قرآن کی تلاوت کریں گے، جب ہم قرآن و حدیث کی صحیح روشنی میں اس کو ڈھونڈیں گے، اس کے ادھین کریں گے، اس کے اسٹڈی کریں گے، تب ہمیں پراپت ہوگی میرے بھائی کو، اس کے علاوہ ہمیں معلوم نہیں ہو سکتا۔ ماسٹر رفیق صاحب 2100 روپیہ نقد اس کا لڑکا دیا ہے، اس کے لیے دعا کی درخواست کی، آپ لوگ دعا کی۔ تو میرے بھائی یہ جو قرآن کی تعلیم سیکھتے ہیں، چٹائی پر بیٹھ کر رٹے لگاتے ہیں اور حدثنا کی صدائیں بلند کر رہے ہیں، اسے کم مت سمجھنا، ہو سکتا ہے دنیا میں اس کی نظر جو لوگوں پر پڑے وہ ٹیڑھی نظر پڑ سکتی ہے، لیکن اللہ استقامت دے رہا ہے، شہید اللہ انہ لا الہ۔ میرے بھائی اللہ کی گواہی میں، فرشتوں کی گواہی میں اگر کسی کو شامل کیا ہے تو یہی وہ علماء ہیں، یہی علماء کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے شامل کیا۔ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے درجے کے بعد، ان کے فرشتوں کے بعد اگر کسی کا درجہ ہے تو ان علماء کا ہے، علماء کے علاوہ کسی اور کا نہیں۔ ہمیں اور چاہیے کہ ان کی عزت کرے، ان کی عزت کے لیے اپنے دن اور رات کو قربان کر دے۔ میرے بھائی ہماری گاؤں میں تو بہت سارے کالجز ہوں گے، یونیورسٹیز ہوں گے، لیکن ذرا بتائیے کہ آپ کے یونیورسٹیز نے، کالجز نے آپ کو کتنے خطیب دیے؟ اگر پوری مسجد فل ہو جائے، ایک خطیب نہ آئے، آپ کو نماز پڑھانے والا کوئی نظر نہ آئے گا۔ کسی کو معلوم ہے کہ کوئی انجینئر جا کے خطبہ دیتے، کہ کوئی جا کر یہ نہیں کر سکتا ہے۔ امام و خطیب کی ذمہ داری وہی کر سکتا ہے جو اس کو پراپت کیا ہو، اس کی تعلیم کو پراپت کیا ہو۔ ہمیں اور آپ کو چاہیے ان عالموں کی نظر میں ہم اور آپ اچھے بنے، ان کے نظر میں ہم برے نہ بنے، ان کی قدر کریں، ان کی عزت کریں۔ یہ تو وہ تاج ہے جو وارثۃ الانبیاء ہے، یہ دین کی حفاظت کے رہنما ہے، یہ تو پاور ہاؤس ہے، یہ تو مدرسے ایک پاور ہاؤس ہے، یہ تمام کے تمام شعبوں کو، ٹہنیوں کو ایک بجلی ٹرانسفر کرتی ہے۔ اگر یہ شعبے اگر دین کے کام دینا بند کر دیں تو تمام کے تمام تنظیموں کو یہ پارٹیاں جو ملتی ہے یہ کہاں سے؟ اسی مدرسے سے ایجوکیشن پراپت کرنے کی وجہ سے ملی ہے۔ بڑی بڑی پارٹیاں جو آج بنی ہے اسی کے بجلی دینے کی وجہ سے بنی ہے۔ اگر یہ مدرسے ختم ہو جائیں گے تو جو پاور ہاؤس ملتی ہے، بڑی بڑی تنظیموں کو جو بجلی ملتی ہے وہ بجلی ختم ہو جائے گی، بڑی بڑی پارٹیاں ختم ہو جائے گی، یہ مدرسے بند ہو جائیں گے، تب بتائیے کہ آپ کے رہنما کون بنیں گے؟ یہ تو مدرسے آپ کی دن رات حفاظت کرتی ہے، یہ طلبہ آپ کی دن رات حفاظت کرتی ہے، دین کی حفاظت کرتی ہے، قرآن کی حفاظت کرتے ہیں۔ ہمیں اور آپ کو ٹیڑھی نظر سے، ان مدرسوں کو ٹیڑھی نظر سے نہیں دیکھنا چاہیے۔ ہم آج سوچیں کہ ہمارے سماج میں کتنا اگیانتا ہے، ہم ذرا تصور کیجئے اپنے دماغ میں ان اگیانتا کو کیسے نکالا جائے۔ ہم تو شیر شاہوادی ذات سے اپنا تعلق رکھتے ہیں، ہم تو سمپردائک پہ تعلق رکھتے ہیں شیر شاہوادی، لیکن بڑی افسوس ہے کہ وہ پچھڑا جاتی جو اوبیسی نام کی جانی جاتی ہے، وہ اوبیسی جس کو ہم کہتے ہیں ہریجن شودر کے نام سے جانتے ہیں، اتنت پچھڑا ہے۔ وہ اگر جو محکوم تاج حاکم بنے ہوئے ہیں تو تعلیم پر فوکس کیا، اپنے بچوں کو تعلیم تربیت دیا، اسی لیے آج وہ حاکموں پر فائز ہے، آج بڑے بڑے عہدہ پر فائز ہے، اس لیے کہ انہوں نے تعلیم پر زور دیا، شکشا پر زور دیا، ایجوکیشن پر زور دیا۔ اسی لیے میرے بھائی آج وہ بڑے بڑے عہدہ میں فائز ہے۔ کیا ہم نہیں کر سکتے؟ میرے بھائی مسلمان ہیں لیکن اپنے بچوں کو بنیادی تعلیم دینے کے بعد، یعنی جو بنیادی تعلیم ہے، جیسے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، ہر مسلمان کو علم کا دین حاصل کرنا، علم دین حاصل کرنا فرض ہے۔ لیکن فرض کیا ہے؟ بنیادی چیز فرض ہے، بنیادی مطلب نماز کے ارکان، نماز میں کیا کیا پڑھی جاتی ہے، نماز کی دعائیں،
सुन्नत, नफल, इन तमाम चीजों की मसाइल, रोजे के मसाइल आपको मालूम होना चाहिए, आपको मिट्टी देने के मसाइल मालूम होना चाहिए। ये बुनियादी इल्म है, इसे हासिल करना हर मुसलमान पर फर्ज है, हर किसी इंसान व्यक्ति पर अनिवार्य है कि उसको प्राप्त करे, उसके बगैर उसका चारा नहीं, क्योंकि ये फर्ज है और फर्ज को छोड़ते तो आपका अंजाम आ जाए। फर्ज को आपको निभाना ही पड़ेगा। इसीलिए मेरे भाई को अपने बच्चों को 10th पास कराने से पहले, 12th पास कराने से पहले, यूनिवर्सिटी में एडमिशन देने से पहले सोच लेना कि आपके रब से आपने अपने औलाद को जुड़ाया है कि नहीं। आपके औलाद जो स्कूल में पढ़ने जाते हैं, क्या उसको आपने इतनी तालीम दी है कि आगे चलकर उसकी जिंदगी के मसाइल का हल वो अपने खुद से कर सके? क्या आपने इतना तालीम उसको देकर रखा है? अगर हम नहीं दिए हैं तो अंदाजा लगाइए कि हमारा क्या हाल होगा। वो आपकी औलाद जो दिन रात आप उनसे मोहब्बत करते थे, वो आपसे मोहब्बत करते थे, लेकिन जब आप मर जाएंगे, मरने के बाद जब आप चले जाएंगे, आपके साथ 3 चीजें जाती है। वो 3 चीजें जाती है, आपके माल, आपकी औलाद और आपके अमल। लेकिन माल, जब आप मरते ही आपके माल, आपके प्रॉपर्टी, आप जितने भी प्रॉपर्टी के मालिक थे सब खत्म हो जाएंगे, और मरते ही आपकी औलाद आपको नहला देंगे, कफन पहना देंगे, कब्र तक छोड़ देंगे, मिट्टी दे देंगे, हाथ ढाल लेंगे। ये इस बात की दलील है आपकी औलाद सिर्फ वही तक महदूद थी, उसके बाद नहीं। अब आप जाने, आपका अमल जाने, क्योंकि आपकी औलाद सिर्फ कब्र तक महदूद थी। आपने उसको आपकी मोहब्बत में पागल था, रोया, सब कुछ किया, लेकिन जब गया मिट्टी दे के हाथ झाड़ के वापस आ गया। इस बात की दलील है आपकी औलाद सिर्फ कब्र के पास तक ही महदूद थी, उसके बाद नहीं। उसके बाद वो अमल हो, उसके बाद आप जाने और आपके अमल जाने, आपका कर्तव्य, आपका कैरेक्टर जाने कि आपने दुनिया में क्या करके आया, आपने किसको सताया, आपने किसके जुल्म किया, आपने किसके साथ अत्याचार अन्याय किया, आप जाने और आपके अमल जाने। मेरे भाई, जो हमने कौन से अमल किए, उन अमल के जिम्मेदार खुद हम हैं कि हमने कौन से अमल को अंजाम दिए। इसीलिए दुनिया में कैरेक्टर को साफ रखो, अपने कर्तव्य को आपस में, दूसरे में सांप्रदायिकता हो, भेदभाव हो, आपस में एकता का आए या किसी का आए, आप बैक आवाज में ये जवाब दे कि हम और आप सिर्फ एकता को कायम रखेंगे, ना भेदभाव करेंगे, अपने कैरेक्टर पर कोई खिलवाड़ नहीं। हम ईमानदार हैं, ईमानदार रहेंगे, आज भी ईमानदार है, कल भी ईमानदार है। हमारे कैरेक्टर साफ अगर रहे तो हम हर जगह कामयाब हो सकते हैं। अगर कैरेक्टर खराब है, हम तो जीवित है फिर भी बदनाम है। जब हमारी मृत शरीर, जब हमारी लाश, जब हमारे घर पर रहेंगे, तब भी हम बदनाम होंगे। इसीलिए मरने से पहले पहले अपने कैरेक्टर को सुधार कर लो, ऐसे काम करो कि आपके गांव वाले कहे कि नहीं, अच्छा काम करके गया है, अच्छा काम करके गया है। मेरे भाई, जो अगर आपने आपकी तालीम और तरबियत अच्छी नहीं, आपने जो काम किया वो तालीम और तरबियत पर फोकस नहीं, आपने सिर्फ किया तो किया, लेकिन अपने किए धारे अमाल पर रह गए, आपने कोई मदरसे नहीं बनाया, कोई कुछ नहीं किया, तो मेरे भाई जो आप जानते हैं और आपके अमाल जानते हैं। इसीलिए आपके जो मदरसे हैं, इन मदरसे जो हुफ्फाज़ इकराम निकलते हैं, ये कुरान की हिफाजत करते हैं, ये कुरान की हिफाजत करते हैं। अगर इनको आप तेरी नजर होकर देखेंगे तो फिर कल क़यामत के दिन आपका अंजाम क्या होगा आप अंदाजा लगा सकते हैं। जो कुरान की हिफाजत करें, और यही वो बच्चे हैं जो आगे चलकर आपको दर्स देंगे, आपको दीन की बातें सुनाएंगे और आप उसको टेढ़ी नजर से देखेंगे। मेरे भाई, जो ये कैसा आपको महसूस हो रहा होगा, अपने दिल में फीलिंग कीजिए कि आपका बच्चा इंजीनियर हो सकता है, डॉक्टर हो सकता है, आपके आसपास में यूनिवर्सिटीज होंगे, कॉलेजेस होंगे, विद्यालय बड़े बड़े होंगे, लेकिन वहां पर तो ये
چندے سے نہیں چلتے ہیں، مدرسے تو چندے سے چلایا جاتا ہے، یونیورسٹی چندے سے نہیں چلایا جاتا، لیکن وہاں پر جو تعلیم کی جاتی ہے وہ نہ مقصد تعلیم ہے، اس کو مقصد نہیں بتاتی، اس کو اپنے مقصد پر فوکس نہیں کرتی، اس کو صرف اپنے دنیا کے کام پر رہتی ہے، اس کو دنیا بنانا ہے، اپنی عمارتیں کھڑی کرنی ہے، اسی لیے وہ دنیا ہی تک محدود رہتا ہے، اس کے بعد والی زندگی کے لیے بھی دنیا ہی تک محدود رکھ کر لے دے کے مر جاتا ہے، آخرت کے لیے محدود نہیں رکھتا ہے۔ اور یہ علم ہے، علم دنیا میں بھی ساتھ دیتا ہے، آخرت میں بھی ساتھ دیتا ہے، دنیا کے لیے بھی فائدہ اور آخرت کے لیے بھی فائدہ۔ یہ علم لابھدائک علم ہے، آخرت کے لیے بھی لابھدائک، دنیا کے بھی لابھدائک۔ اسی لیے ہم اور آپ کو چاہیے کہ ہم دین کی تعلیم میں اپنی اولاد کو فوکس کریں، سب سے پہلے بنیادی تعلیم دیں۔ آپ کو اسلام منع نہیں کرتی کہ آپ اسے انجینئر نہ بنائیں، ڈاکٹر نہ بنائیں، پروفیسر نہ بنائیں، بایوگرافی اور بایولوجی کی ہسٹری کی جان نہ دے، لیکن سب سے پہلے بنیادی تعلیم جو ہے اس کو اپنی زندگی کے مسئلے کا حل کرنے والا، اپنے مقصد سے جوڑنے والا، اپنے حقیقی معلوم، اپنے حقیقی اللہ سے جوڑنے والا، حقیقی رب سے جوڑنے والا بنا دے۔ اگر اپنے بیٹا کو کم سے کم معلوم ہونا چاہیے، اپنے اولاد کو کم سے کم معلوم ہونی چاہیے، اے میرا بیٹا اگر کسی کے آگے سجدہ کیا جائے گا اسی رب کے آگے سجدہ کی جائے گی، اگر کسی کے آگے پیشانی جھکے گی اسی رب کے آگے جھکے گی، اس کے علاوہ کسی کے پاس نہیں جھک سکتی ہے، یہ پیشانی صرف اور صرف اسی رب کے آگے جھک سکتی ہے۔ کم سے کم یہ تو اپنی اولاد کو علم دو۔ آج کتنے ایسے باپ ہیں جو مسلمان گھرانے کے تو ہیں، مسلمان اس کا جنم بھی ہوا ہے، لیکن بعد میں ان کا سنگت استتو نہیں رہا، وہ کسی دوسرے میں اپنے دوست بنا لیا، یار بنا لیا، غیر مسلم کو بنا لیا، اسی کے ساتھ دن رات گھومتا ہے، چکرے کاٹتا ہے اور شام کو گھر آتا ہے، اس کا سنگت اصل بگڑا ہوا ہے، جو کام اس کے ساتھی کرتا ہے اسی چیز میں وہ بھی پریورتن ہو جاتا ہے، مبتلا ہو جاتا ہے اور وہ پھر اچھی چیز کر نہیں پاتا ہے۔ اسی لیے میرے بھائی جو آپ کے بیٹا کا آپ سنگت دیکھیے، اس کا دوست دیکھیے کہ کیسا دوست بنایا ہے، آپ کے پڑوس میں جو آپ کا لڑکا گھومتا ہے وہ کیسا ہے لڑکا، اس کے بارے میں آپ بایوگرافی معلوم کریں، تبھی اس کو اپنے ساتھ گھمانے کے لیے لے کے جائیں، ورنہ میرے بھائی جو اس چیز سے اس کو اجتناب کر کے رکھنا چاہیے تاکہ ہمارے بچے ان چیزوں سے محفوظ رکھیں، ان مورتی پوجاؤں سے محفوظ رکھیں۔ اسی لیے میرے بھائی جو حضرت لقمان علیہ السلام جب وصیت کر رہے تھے تو اپنی اولاد کو یہ بھی بتا رہے تھے، اپنے بیٹے کو یہ بھی بتا رہے تھے، یا بنی انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یأتی بها اللہ۔ اے میرے بچے، تم کہیں بھی رہو، آسمان پر رہو یا زمین پر رہو، یا کسی پہاڑ کی چٹانوں میں رہو، اللہ تبارک و تعالیٰ وہاں پر بھی دیکھتا ہے، تم کوئی گناہ کرو، تم کوئی برائی کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ وہاں پر بھی دیکھتا ہے، وہاں تک بھی اس کی نظر پہنچتی ہے۔ تم کوئی بھی برائی کرو تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بھی کیپچر کر رہا ہے، اس کو بھی جانتا ہے، رائے کے دانے کے برابر بھی کوئی برائی کرو، کوئی گناہ کرو، اللہ اسے بھی جانتا ہے۔ میرے بھائیو، یہ حضرت لقمان علیہ السلام اپنے بیٹے کو وصیت کرتے ہیں۔ ذرا بتائیے یہ کب معلوم ہوگی؟ جب قرآن کی بات کو سنے گا، قرآن اور حدیث کی باتوں کو مانے گا، تب وہ عمل کرنے والا ہوگا۔ جس کو معلوم ہو جائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک رائی کے دانے کے برابر کی چیزوں پر واقف کار ہے، کیا کوئی گناہ کرنے سے پہلے نہیں سوچے گا ہم جو کام کر رہے ہیں، ہم جو کام کو انجام دے رہے ہیں وہ کام صحیح ہے غلط ہے، کرنے سے پہلے 1000 بار سوچے گا، کیونکہ اللہ دیکھ رہا ہے، اسے علم ہے، اسے ڈر ہے، اللہ کی خوف اس کے دل میں ہے، اسی لیے وہ برائی نہیں کر رہا ہے۔ تو ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم اپنی اولاد کو دینی تربیت دیں۔ رات بہت ہو چکا ہے، سب سو رہے ہیں، ابھی من فریش بھی نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنی اولاد کو صحیح تربیت عطا فرما، انہیں شکھا پراپت کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاکم خیر اللہ۔
دیکھ لیا